آپ مسجد حرم میں عشاء کی نماز کے بعد تشریف فرما تھے. ایک روایت میں ہے کہ آپ ام ہانی کے گھر پر تھے جو ابو طالب کی بیٹی علی کی بہن ہے. چچا کا گھر ہے وہ. اور آپ کی خدمت میں جبریل آیا اور آپ سے کہا کہ آج رات کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمانوں پر یاد کیا ہے. آپ کا سفر سماوات ہے آج. وہاں سے آپ کو لے گئے حرم شریف میں زمزم کے کنویں پر. وہاں اور فرشتے بھی موجود تھے. آپ کا سینہ چاک کیا, آپ کا دل نکالا, زمزم کے پانی سے دھویا اور ایک تشتری میں حکمت اور ایمان لے کے آئے تھے, وہ آپ کے سینے اور دل میں بھر دیا, پھر دوبارہ سلائی کر لی. آپ حرم سے باہر نکلے تو ایک سواری کھڑی تھی, گھوڑے سے چھوٹی, خچر سے بڑی, اور یقال له البراق, اس کو بوراق کہتے ہیں. اس پر آپ کو بٹھایا اور وہ بجلی کے چمک کی طرح چل رہی تھی, بڑی تیز جا رہی تھی. دونوں طرف ملائک کھڑے تھے. آپ کو کہا گیا اس سفر میں بیت المقدس تک 77,000 فرشتے ساتھ ہوں گے. راستے میں عجائب و غرائب کھلے. آپ نے سرخ ٹیلے کے پاس عند الکثیب الاحمر موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں دیکھا کہ وہ کھڑے ہیں, نماز پڑھ رہے. صحیح مسلم جلد 2 فضائل موسیٰ. رأیت موسیٰ قائما یصلی فی قبری لیلۃ اسری بی. آپ نے راستے میں ایک بوڑھی عورت دیکھی, یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد. بدعتیوں کی نانی بیٹھی ہوئی تھی. آپ نے جبریل نے کہا ہاں جواب نہ دینا, اس نامراد کو جواب نہ دینا. جب آگے بڑھے اس کی آواز ختم ہو گئی. آپ نے پوچھا ماں ہیا؟ جبریل نے کہا ہی دنیا لو اجبتہا غوت امتوں کا. یہ دنیا تھی. سارا اختلاف جو ان کا ہمارے ساتھ ہے وہ اہل دنیا ہونے کی وجہ سے. انہیں پیسے چاہیے, انہیں پلاٹ چاہیے, انہیں یہ چاہیے, وہ چاہیے. اگر آپ جواب دے دیتے پوری امت بہک جاتی. اس لیے الحمدللہ اکثریت اہل توحید و سنت کی. جب بیت المقدس پہنچے وہاں بہت رش معلوم ہو رہا تھا. باہر سواریاں کھڑی تھی. آپ نے پوچھا, جبریل نے کہا جمیع انبیاء و مرسلین آج یہاں آپ کے لیے جمع ہے. فرمایا میری براق بھی باندھ لی گئی اور میں اور جبریل اندر گئے. او مسجد اقصی کچا کچ بھری ہوئی ہے. پہلی صف میں نے دیکھا آدم علیہ السلام, نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, ہود علیہ السلام, صالح علیہ اولین انبیاء بیٹھے ہیں. میں دوسری یا تیسری صف میں جگہ خالی تھی وہاں بیٹھ گیا. اس کے بعد جبریل کو میں نے دیکھا کہ انہوں نے ایک مصلی لا کے آگے بچھایا. محراب میں ایک نیا صاف مصلی بچھایا. میں مطمئن تھا کہ اگر نماز کا وقت ہوا ابونا آدم یصلی بنا اور نوح آدم الثانی یصلی لنا اور ابراہیم ابو انبیاء بنی اسرائیل. میں مطمئن تھا آدم علیہ السلام بڑے ہیں, نوح آدم ثانی ہے, ابراہیم اکثر انبیاء کے جد امجد ہے. اور میں جب نماز کا ٹائم ہو گیا تو جبریل نے آ کے مجھے کہا تقدم وصلی بہم, آپ آگے ہو جائے, آپ نماز پڑھائیے تو آپ کے لیے جمع ہے. حضرت آگے ہوئے, آپ نے 2 رکعت پڑھائی. کیا شان ہے آپ کی. دیکھ کیا فرق نبی اور بشر میں ہے. سبحان اللہ, اللہ اللہ. آپ کو اس لیے امام الانبیاء کہتے ہیں.
نماز ختم ہوتے ہی فرمایا جبریل نے اجلت کے ساتھ مجھے روانہ کیا. کہا آسمانی مخلوقات منتظر ہے. بیت المقدس کے باہر آسمان تک زینہ لگا ہوا تھا، اس پہ چڑھانا شروع کر دیا. فرمایا پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، اور وہاں سے پھر لامکان تک سفر شروع ہو رہا تھا. آسمانوں میں مختلف انبیاء، جن میں ادریس علیہ السلام ہے، یوسف علیہ السلام ہے، عیسیٰ و یحییٰ ہے، ہارون علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، ان سب سے تفصیلی ملاقاتیں کرائی گئی. مشہور ہے عوام میں کہ ساتویں آسمان پر جبریل نے معذرت کی ہے کہ میں آگے نہیں جا سکتا ورنہ میرے پر جلس جائیں گے. یہ شیخ سعدی نے بوستان میں لکھا ہے، عطا اللہ شاہ بخاری بڑے وجہ میں آ کے پڑھتے تھے، وہیں سے پھر خطبہ پر اثر ہوا. لیکن بخاری شریف جلد ثانی میں ہے وَعَلَا بِهِ إِلَى الْجَبَّارِ رَبِّ الْعِزَّةِ، کہ جبریل ساتھ لے کر کے رب العالمین تک ساتھ گئے. وَعَلَا بِهِ إِلَى الْجَبَّارِ، جبریل ہی ساتھ رہے. اور یہ کہنا بالکل ہی بیہودہ ہے کہ فرشتے آگے نہیں جا سکتے. قرآن کریم میں وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ حَوْلَ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، فرشتے عرش کے چاروں طرف حلقہ باندھ کے کھڑے ہیں تسبیح و تحمید کرتے ہوئے. تو کم از کم آپ یہ نہ بیان کریں کہ آگے نہیں جا سکے. شاہ صاحب اس سے استدلال بھی کرتے تھے کہ نوری نے جواب دے دیا. نوری بڑے بے وفا ہوتے، وہ بدعتیوں کو نوری کہتے تھے. اس موقع کا ہر وقت نہیں، لیکن چونکہ واقعہ صحیح حدیث کے خلاف ہے اس لیے ہم بصد ادب معذرت خواہ ہیں اور یہی کہتے ہیں کہ جبریل اخیر تک ساتھ رہے جہاں تک اللہ کی حکمت تھی. بارگاہ احد و صمد میں پہنچ کر یکدم جلوے شروع ہو گئے ذات جل و علا کے. فرمایا رأیت سبحات وجہہ، میں نے ذات جل و علا کے جلوے دیکھے. اب تک جو دنیا میں انبیاء نے دیکھے وہ صفات کے جلوے تھے، اور یہ آپ جو قریب ہوئے ہیں یہ ذات کے جلوے. مشہور ہے کہ آپ سے کہا گیا کیونکہ آپ کے ہونٹ سخت خوف کی وجہ سے مل گئے آپس میں. مسلم میں آپ فرماتے ہیں کہ جمدا شفتایا، میرے ہونٹ بالکل برف کے ٹکڑے کی طرح ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے میرے خوف ختم کرنے کے لیے کہا بِمَجِئْتَنِي یا حبیبی، کیا لے کے آئے، اتنا بڑا سفر کر کے آئے. تو حضرت نے کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، بندہ مولا کو کیا دے سکتا ہے سوائے اس کے کہ میری جسمانی، میری مالی، میری لسانی عبادات صرف تیرے نام پہ ہوگی. آپ نے جسم پیش کیا، کہا السلام علیکم، یہ جسم ہمیشہ محفوظ رہے، ورحمت اللہ، اور تیرے تمام افعال و اقوال پر رحمت ہو. آپ نے مال پیش کیا وبرکاتہ، ایسا مال ہمیشہ بابرکت رہے. آپ چونکہ رحمت للعالمین ہیں، آپ نے دیکھا کہ زبردست موقع ہے تو جو عنایات مجھے مل رہی ہے، آپ نے کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ سلام اور مہربانیاں جو مجھے مل رہی اور نیک بندوں کو بھی ملے. تو تمام آسمانوں میں فرشتوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ.
تو امت کو کہا گیا کہ تم شکر میں پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد گفتگو شروع ہوئی ہے، شرح کلام نصیب ہوا ہے، واپسی پر امت کے گناہ معاف کرنے کے طریقے بتائے، کفارات اور دماء کی تعلیم دی گئی، 50 نمازیں دی گئی۔ آپ لے کے آ رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا واپس جاؤ، بہت زیادہ ہے، یہ لوگ نمازیں نہیں پڑھتے۔ ایسا اور تو اور ہے، ایسے طلباء ملے ہیں، ایسے خادم نظر آئے ہیں جو نمازوں میں دیر سویر کرتے ہیں۔ قیامت کا مرحلہ، آسمان ٹوٹنے والا ہے۔ توبہ، اللہ کا شکر ہے 99% مدارس میں خیر و برکت ہے اور صالحین طلباء ہے، باعمل ہے۔ 1%، 8% شیطان بھی ہوتا ہے۔ آتے جاتے آخر میں 5 رہ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ بھی جائیے، بنی اسرائیل پر 2 نمازیں فرض تھی، فجر اور عصر نہیں پڑھتے تھے۔ حضرت نے کہا سألت وراجعت حتی استحییت، بس مجھے شرم آتی ہے۔ اب علماء کہتے اب تک کیوں نہیں آئی؟ کیونکہ اب اندیشہ تھا کہ 5 کٹ رہی ہے، بالکل ہی صفایا ہو جائے۔ اس زمانے کے بے نمازی اور بد نمازی بے ایمان، وہ تو کہے گا کہ ختم ہی ہو جاتی، لیکن یاد رکھنا اسلام کا وجود جو ہے وہ نمازوں سے قائم تھا، یاد رکھنا۔ سلطان صلاح الدین جب بیت المقدس داخل ہوا، بڑے نظارے ہیں، اللہ نصیب کرے، لیکن جس وقت سلطان نماز میں کھڑے ہیں اور نماز پڑھ، وہ منظر سب پر غالب۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بند رہا نہ کوئی بند نواز۔ اللہ اللہ۔ معراج کے واقعات تو بہت ہی مفصل ہے، بساط سے باہر ہے، احادیث منورہ مطہرہ میں دواوین لبریز ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاکی ہے اس اللہ کے لیے جو راتوں رات لے گیا اپنے بندے کو۔ بہت عجیب واقعہ ہے نا، تو مقام تعجب پر سبحان آتا ہے۔ اور پھر وہ بھی رات کا ایک حصہ، جب آپ جا رہے تھے آپ نے دروازے کی کنڈی کھولی اور وہ کڑنگ کڑنگ کرنے لگی، واپسی تک وہ ہل رہی تھی، اور کتنا وقت گزرا؟ کہتے ہیں 18 سال کی رات تھی، 18 سال۔ ایک چاہتا پتہ نوا یو تیلی توا آیا ناس احمد نبی سلطان او معراج جو مبارک صرف ایک تیلی کو اندازہ ہو گیا تھا۔ تو اس نے کہا یہ رات کیسی ہے؟ تمام سرسوں ختم ہو گیا، تیل نکل ہے، بیل تھک گیا کئی مرتبہ، صبح ہی نہیں ہو رہی ہے، یعنی اس پر منکشف کر دیا گیا۔ باقیوں کے حق میں تو جو بستر چھوڑ کے گئے وہ گرم تھا، اور کتنا وقت لگا، اللہ اکبر۔ قدرتی الہی کا نظارہ تھا اصلا، قدرتی الہی بندوں کی فکر و سوچ کا تابع نہیں ہے، ان کو منوا کے رکھ دے گی۔ اب آپ دیکھیں نا، وہ جس امام نے نیپال میں خواب دیکھا، جن کو کرین نہیں دیا جا رہا تھا گنبد لگانے کے لیے، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس گنبد کو سفید چادر اڑا دو، اس کو چھوڑ دو، خود جائے گا۔ اتنی جرت
کہ اس نے بیان کیا اور کپڑا اڑا کے وہاں کھڑا رہا، جیسے کپڑا اڑایا وہ گنبد روانہ ہو گئی. بندے چاہے نہ چاہے، سمجھے نہ سمجھے، کروڑوں انسان دیکھ رہے ہیں آج. پورے عالم کفر پر تزلزل آیا، تو مختلف تدابیر سے اس کو ادھر ادھر کر رہا ہے.